حضور بھی خوش ہوتے ہیں حضور کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہی نہ کی جائے بلکہ ان کی مرمت بھی کی جائے۔ صدیوں پہلے حضرت حسان نے حضور کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریف کر کے آپ کی شانیں نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کی تعریف کر کے اپنی شان بڑھاتا۔ ہاں جی، ہم حضور کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ ہمیں بھی لوگ اس نام سے جانتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، کیوں جی، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، ہم کو تو تمیز بس یہی بھیک بھر کی ہے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے۔ پہلے خود اپنے گریبان وچ منہ جھانکو، ایک گل تسی غیراں نال کرن جوگے ہو، پہلے خود تسی دسو سب تو بڑا تے اسلام فوبیا تانوں ہے۔ دنیا کو اسلام فوبیا ہو گیا، کسی کو بھی اسلام فوبیا نہیں ہے۔ یہودیوں کو پتہ ہے حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے۔ ہاں وہ ہمارے ساتھ وہ دشمنی نہیں کر سکتے جو تم کر رہے ہو۔ ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمیں بھی جانتے ہیں۔ ہاں وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ان کے اباء و اجداد دو صحابہ تے ساڑے بڑے نے کیویں لمیا پایا۔ ہاں امام بصیری فرماندے نا انہاں جگہ کو پوچھ جا کے جنہ جگہ میں صحابہ حاضر ہوئے تے انہاں میداناں کو پوچھ جنہ میداناں میں صحابہ اپنی تلواراں چلائیاں۔ صحابہ تے اینج انہاں دے چھکے چھڑا دیتے۔ صحابہ جناب جس وچ چلدے سن نا تے جنگلاں وچ بکری بھی کافراں نوں نظر آندی سی تے او بکری ویکھ کے نس پاندے سن، اوئے محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں۔ فرمایا میں چمکتا ہوا دین تمہیں لے کر جا رہا ہوں، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ خالی تقریراں نال تے او بھی حضور دی عزت تے گل نہ ہوے بندے کو۔ کون سا میلاد منایا وہ مجھے بتاؤ؟ جب حضور کی عزت کی بات نہ ہوئی تو وہ کون سا میلاد ہے؟ اور پھر معاملات بھی دنیا میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہو کافر، اور اس وقت میلاد کے اندر لوگوں کو ایسی باتیں کرنا جس کے اندر ایک بھی حضور کی عزت کی بات نہ ہو، وہ کون سا میلاد ہے اور کون سی محبت رسول ہے؟ بوز دلو، جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے۔ دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں، اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم۔ جڑے نو دین نہیں نہ سمجھ آیا تے او پھر دین پڑھن، یا پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق علی از حق طلب۔ یہ سانو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ 24 گھنٹے ملک یہ ہو جائے گا، ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انگریز کہہ بھی دے اسی دہشت گرد ہاں، اسی انگریز دے کہن دا سانو کیڑا ڈر ہے؟ سانو تو ڈر اے وے کہ کدھر اللہ رسول نہ ناراض ہو جا، اور پوری قوم نو تو سب بے ضمیر بنا چھڑیا۔ ہر بات انگریز یہ کہتا ہے، وہ انگریز یہ کہتا ہے، ہم اس لیے مولویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو حضور کی عزت۔ پھر دسو پھر کیڑا دین رہ گیا؟ یہ حضور دے بارے گل ہوے تے ہارون رشید پوچھے تے مسجد نبی شریف وچ پوچھے تے ہوے وقت حکمران ایتھے تے مولویاں سدے بغیر جا کے حکمراناں دے دروازے تے طواف کر دین مولوی، اور اوتھے جا کے انہاں نوں اپنی تقریراں میں سنا دین، اور اوتھے جا کے انہاں کوئی ایوارڈ لے دین۔ اگر کوئی عالم ویکھنا ہوے، حضور دی امت دا کوئی عالم ویکھنا ہوے تو امام مالک ویکھو، امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو، امام شافعی ویکھو، امام احمد بن حنبل ویکھو، مجدد الفسانی ویکھو، اعلیٰ حضرت بریلوی ویکھو۔ توکل شاہ بالوی لکھیا رسول اللہ تشریف لے جا رہے سن، کوئی کافر آیا کہنے لگا جی تسی کی کہندے ہو قیامت آنی؟ حضور فرمایا ہاں آنی۔ انہیں کوئی گل کی تھی، حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور اجازت ہوے تے میں نو ہاتھ ہوتے قیامت قائم ہوندے نہ وکھا دیواں۔ تو آج کنیکشن تے یوٹیوب تے فلانا ٹوب تے سیٹلائٹ تے تو آج بک بک کرنا نا، انہاں دے جڑے غلام سن انہاں کیا بغیر سیٹلائٹاں تے تاراں تو میں نو تے قیامت دا منظر نہ وکھا دیواں۔ اتنا سارا جسم بچا، آگ میں پھینک کر کہنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول اللہ ہی ہے۔ اتنا تم نے ہر مسئلے کو ہلکا لے لیا ہے، تم ہر مسئلے کو جناب اس آنکھوں سے دیکھتے ہو بھئی یورپ کیا چاہتا ہے، یورپ کھڈے میں جائے کیا چاہتا ہے، کافر جہنم میں جائے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ نبی نے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نبی نے صحابی کو پیش کر دیا، یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب بہادر آباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے،
یہ پھر قیامت والے دن، کیوں جی ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں، قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا۔ ہارون رشید نے مسجد نبوی شریف میں امام مالک سے پوچھا تھا کہ دنیا میں اگر حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو حضور کی امت کی کیا ذمہ داری؟ آپ نے فرمایا پھر حضور کی امت بدلہ لے۔ ہارون رشید کہنے لگا جب بدلہ نہ لوے تھے پھر؟ فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبی، ہاں فرمایا اگر حضور کا گستاخ دنیا میں موجود ہے اور حضور کی امت نے بدلہ نہیں لیا تو پھر ساری امت مر جائے، اس کو زندہ رہنے کی بھی حق نہیں۔ میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھوں اس سے پہلے تو مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے۔ یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں۔ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں، فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا، مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے۔ بم چلا دینا ہے تو امن عالم کو خطرہ ہے، کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے، بس ایس تو پیچھے نہیں ہٹنا، کہاں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں۔ اے گل نہ غدار ہو ہوندا جڑا حضور دے بارے سن کے کہے چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ساری ٹھیک ہے، اے سمجھ لوی غدار ہے، تے جڑا کہے حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے، لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی، سمجھ جانا اے محمد عربی دا ہر تینج بھی جانا ہے۔ سنو ذرا امام حسین کی فرما دیں، امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ امام حسین فرماتے ہیں جدو یہ بدن پیدا ہی مرن واسطے ہوئے، جدو یہ بدن پیدا ہی مرن واسطے ہوئے تو امام حسین امام علی مقام فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے۔ میرے مزدوریاں کر کے رات لبیک دینا کم کیتا، بدا الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ حضور نے فرمایا اسلام غریب سی پھر غریب ہو جائے گا، تو حضور نے غریبوں نو بشارت دیتی، فرمایا فطوبی للغرباء، اور میری امت غریبوں تو بشارت ہے، کیوں جی کہ تسا میرے دین نو سدا سہارا دیتے رہنا۔ ساڑھے کو ارباں خرباں روپے کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں، جی ہوندے تو جناب بہت سارے لوگوں کو پریشانیاں لبیک کے نعرے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لبیک کا اتنا ہی معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر، حضور میرے بچے حاضر، حضور میرا مال حاضر، حضور میری عزت آبرو آپ کے لیے حاضر، میرے ماں باپ آپ کے لیے حاضر، بس اتنا ہی معنی ہے لبیک کا۔ اس کے اندر بتاؤ جی کیا سیاست ہے؟ جو بندہ کہے نا یہ سیاسی نعرہ ہے، آپ اس سے اتنا ضرور پوچھیں کہ لبیک کا معنی بتا، کیا حضور کے لیے حاضر ہونا سیاست ہے؟ یہ تو ہے نہیں ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پٹھان ہی سن جنہیں پوری دنیا نہ ٹکر لئی سی، اعلیٰ حضرت بریلوی کو خرید کوئی نہیں سکا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنا تعارف ایسے کرایا کہ نخلم در نیش و نوش جامع مسلم، نئے کافر زنبور کی نیش میں نوش۔ فرمایا قیامت تک احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے شہد کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کے اندر بلبلا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہوئے اور کوئی نغمہ پڑے یا نہ پڑے یہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔